جناب منظور صاحب نے بھی اور باقی دوستوں نے بھی مجھ سے پہلے شیخ الاسلام نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے خطاب فرمایا ہے، اور وہ خطاب نہیں تھا، وہ فتویٰ تھا، اور فتویٰ اور فیصلے کے بعد ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے، اس کی تائید کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کو ریئلٹی اور حقیقت بنانا، اور یہ نہ ہو کہ ایک فتویٰ آ بھی جائے اور وہ پانی پر لکیر ثابت ہو جائے۔ نہیں، آج اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین پر حملہ ہوا ہے، اسلامی سرزمین پر قبضہ ہوا ہے، مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، اور آج اسماعیل ہانیہ صاحب نے بتایا بھی کہ ان گزشتہ 61 دنوں میں 20,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت علامہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے، اور سب سے پہلے ان لوگوں پر جو وہاں قریب ہے۔ اگر اس نے یہ فرض نہیں نبھایا تو پھر اس کے بعد کے لوگوں پر۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بات یہ ہے، محترم نے نصیحت بھی کی کہ حکمرانوں پر کوئی تنقید نہ ہو، نہیں کرتے، لیکن میری ضمیر گواہی دیتی ہے کہ فلسطین پر اسرائیل نے جو ظلم کیا، اس ظلم میں جتنا اسرائیل کا اور امریکہ کا ہاتھ ہے، اتنا ہی ہاتھ ان بیمان بے ضمیر حکمرانوں کا ہے جنہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ آج اگر اس سٹیج پر خلفائے راشدین میں سے ایک ہوتے، صحابہ کرام میں سے ایک ہوتے، اس کا فتویٰ کیا ہوتا؟ وہ ضرور آگے بڑھتے، امت کو بچانے کا اہتمام کرتے، اور یہ آیت ہے کس لیے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے جو ان بے بس مرد اور عورت اور بچوں کے لیے لڑتے نہیں، جو بے بس ہیں اور آپ کو پکار رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس 61 دنوں سے ہمارے پھول جیسے بچے، ہمارے آفتاب اور مہتاب بچے بارود میں جل رہے ہیں۔ گزشتہ 61 دنوں میں ہیروشیما اور ناگاساکی سے زیادہ بارود غزہ پر استعمال ہوا ہے۔ گزشتہ 61 دنوں میں جتنے حملے امریکہ نے افغانستان پر طویل عرصے میں نہیں کیے تھے، ان 61 دنوں میں انہوں نے بموں کی بارش برسائی، اور 100 جہاز مل کر ایک چھوٹی سی ریاست جو 45 کلومیٹر پر محیط ہے، ان پر یہ برساتے رہے۔ اب میں حیران ہوں کہ اگر اس عرصے میں، اب دیکھیں میری بات نہیں ہے، بین الاقوامی رپورٹ ہے کہ اس وقت غزہ میں 50,000 ہمارے مائیں حامل ہیں، ان میں سے 15,000 ایسے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں ان کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، لیکن دنیا دیکھتی ہے کتنے آپ کے بچے ہیں جو ماؤں کے رحم میں، ان کے پیٹ میں، دنیا میں آنے سے قبل دشمن کے حملے کے وجہ سے ان کے پر خچے اڑ گئے، اور ان کے ٹکڑے بھی اپنے والدین کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک چھوٹی بچی نے اپنے والد سے فرمائش کی کہ ابو میرے پنڈلی پر اور میرے ہاتھ پر میرے نام لکھے کہ اگر بمباری کے بعد میرے جسم اور اعضاء کے ٹکڑے بکھر جائیں
تو آپ میری پنڈلی یا ہاتھ پر میرا نام دیکھ کر میری ٹکڑے جمع کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور یہ ایک بچے اور بچے کی بات نہیں ہے، ایک تسلسل ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطین کے مجاہدین کو کہ جنہوں نے ایک بار پھر وہ منظر ہمیں دکھایا کہ ایمان کے مقابلے میں اسلحہ کچھ بھی نہیں ہے، توحید کے مقابلے میں شرک کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر کے نعرے میں جہاز اور ٹینک اور توپ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی تو ہمیں درس دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہوگا خدا نخواستہ اگر امت نے ساتھ نہیں دیا تو اسرائیل کے دروازے پر، پارلیمنٹ کے دروازے پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ موجود ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ لبنان، اردن اور ترکی کا کچھ علاقہ، شام، یہ ہمارے ریاست کا حصہ ہے۔ اس نقشے میں خیبر بھی شامل ہے، مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ تو آج اگر ہم بیت المقدس کی بچانے کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں یہ حرمین شریفین کے بچانے کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ملک میں بھی کچھ باتیں ایسی چل رہی ہیں کہ عربوں کا مسئلہ، اس سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہمیں تو امریکہ کو خوش کرنا ہے، IMF کو خوش کرنا ہے، ورلڈ بینک کو خوش کرنا ہے کہ کچھ قرضہ ملے، امداد ملے اور گاڑی چلتی رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے ان بے بس مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، نہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا اور نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی۔ میرے محترم بھائیوں، اس وقت عالم اسلام ایک طرف ہے، بلکہ ساری دنیا کی انسانیت واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں جلسے، لندن میں جلسے، فرانس اور جرمنی میں، اور یہ عوام ہے، عوام جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے فرانس کی حکومت کو مجبور کیا کہ اس نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا، اس لیے کہ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ فرانس میں کوئی ایک جلسہ بھی ان کے حق میں ہو، لیکن سوشل میڈیا کی طاقت نے ان حکمرانوں کو اپنے بیانیہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ کیا کر سکتے؟ کراچی میں ملین مارچ، کوئٹہ میں مارچ، پشاور میں بہت بڑا مارچ، اسلام آباد میں، لاہور میں، استنبول میں، یہ عوام کا کام ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اقدام کرنا، ایکشن لینا، فیصلہ کرنا، یہ مسلمان حکمرانوں کا کام ہے جو اب تک نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی، ہمیں کہتے ہیں ہم نے چاول بھیجے ہیں، ہم نے کھجور بھی بھیجے ہیں، ہم نے چاکلیٹ بھی بھیجے ہیں، ہم نے دوائی بھی بھیجے ہیں۔ خدا کے بندو، توپ اور ٹینک اور جہاز کا مقابلہ کوئی آلو، ٹماٹر اور گوبھی سے ہو سکتا ہے یا جہاز اور توپ اور ٹینک سے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ وقت کم لوں اور اپنے بزرگوں کو موقع دوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں ہم گئے تھے اسماعیل ہانیہ کے پاس، ہم استنبول بھی گئے، ہم تہران بھی گئے، تہران والوں سے بھی بات کی، استنبول والوں سے بھی بات کی، یہاں مل کر سفیروں سے بھی بات کی کہ آگے بڑھو اور غزہ کو بچا دو۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں پھر ہمیں راستہ دو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ میری ساتھ پاکستان میں ہمارے ساتھ ایک ایسی قوم ہے، ابھی حضرت نے بھی 1 لاکھ کا اعلان کر دیا۔ آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں افسانہ لگتے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے ہم نے اس روس کو دیکھا جو یہی کہا کرتے تھے کہ ہماری ریڈ آرمی جہاں داخل ہو گئی وہاں سے واپس نہیں جاتی، لیکن اس ریڈ آرمی کے لیے افغانستان قبرستان بنتے دیکھا ہم نے نیٹو کو دیکھا کہ پاکستان میں کوئی ایک افغانی کا سلام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا،
کہ امریکہ ناراض نہ ہو، لیکن ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں بھی ان طالبان کو، ان فقیروں کو، ان عاجز لوگوں کو بڑی طاقت کے مقابلے میں کامیابی دی۔ وہی اللہ انشاءاللہ ہمیں وہ دن دکھائے گا کہ یہ غزہ کی گلی اور کوچے، یہ ارض مقدس، یہ انشاءاللہ صہیونیت کے لیے قبرستان بنے گا اور ہم دیکھیں گے۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک ایجنڈا وہی ہے جو تقی عثمانی صاحب نے اعلان فرمایا، اس سے ہم 100% اتفاق رکھتے ہیں، اور آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک وہ کام ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے کمپنیوں کا اقتصادی بائیکاٹ ہو۔ میرے اسکول کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، میرے کالج کے لڑکے یہ کام کر رہے ہیں، میرے دینی مدارس کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، عام نوجوان یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ کام تو ہماری حکومت کا ہے کہ ان تمام مصنوعات پر پابندی لگائے جو یا اسرائیلی ہے یا اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ چندوں سے چندہ دینا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن ہم حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی فلسطین فنڈ قائم کیا جائے۔ آج سے 5 دن قبل ایک اسلامی ملک نے فنڈ کا اعلان کیا، ماحولیات، دنیا کی ماحولیات بہتر بنانے کے لیے 30 ارب ڈالر کا اعلان کیا، 30 ارب ڈالر کا۔ تو اگر انوائرمنٹ کے لیے آپ 30 ارب ڈالر کا اعلان کر سکتے ہیں تو فلسطین کو بچانا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ اللہ کا گھر محفوظ نہ ہو، ہمارے گھر کیسے محفوظ رہیں گے؟ امت کے بیٹیاں محفوظ نہ ہو، ہم بھی اس امت کا حصہ ہے، ہم کیسے محفوظ رہے؟ اس لیے ایک بین الاقوامی فلسطین فنڈ قائم کیا جائے تاکہ اسماعیل ہانیہ جو حقیقی معنوں میں اس وقت کا ہیرو ہے ہمارا، یہاں کے ذرائع ابلاغ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل کا تعلق ہالی ووڈ کے اداکاروں سے جوڑ جائے اور اس کو ہیرو بنایا جائے، لیکن میں کہتا ہوں ہمارا ہیرو آج کے ڈیٹ میں یہی اسماعیل ہانیہ ہے اور یہی ابو عبیدہ ہے۔ اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کو اس کام کے لیے چھوڑا جائے جو مورچہ ان کے حوالے ہے، لیکن ان کی اخلاقی سپورٹ اور ان کی مالی سپورٹ، ان کی سیاسی سپورٹ کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ 74 لاکھ اسلامی فوج ہے، 2.25 ارب امت ہے، 3.25 کروڑ مربع پر واقع عالمی اسلام ہے، 9 سمندروں پر ان کی حکومت قائم ہے، لیکن 2.25 ارب مسلمان ہوتے ہوئے 86 لاکھ اسرائیلیوں کا مقابلہ اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا سوال ہے، پھر عقیدے کا سوال ہے۔ اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہم نے اللہ چھوڑا ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، اس پر اعتماد کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حکمران اپنا کام ادا کرے۔ علماء کرام دعائیں بھی کریں گے ان کے لیے، علماء کرام نصیحت بھی کریں گے ان کو، لیکن عوام کے دباؤ کے نتیجے میں کبھی بھی یہ حکمران سیدھا راستے پر نہیں چلیں گے۔ اس کو سیدھا راستے پر چلانے کے لیے بھی ایک عوامی تحریک کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آخری بات کہ 7 اکتوبر کو یوم الاقصی، 7 اکتوبر کو ہماری تاریخ کا یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا، اور 8 اکتوبر کو ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا تھا 2 ریاستی نظام بنانے کا، اسرائیل اور فلسطین 2 ریاستیں قائم کرنے کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نہ پارلیمنٹ نے کبھی یہ فیصلہ کیا، نہ کبھی کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا، یہ نظریہ کہاں سے درآمد کیا گیا؟ یہ تو فلسطینیوں سے ہم نے بات کی،
انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا نظریہ بھی نہیں ہے، میرا وطن ہے، میرا فلسطین ہے، اسرائیل کو وہاں جانا پڑے گا جہاں سے اسرائیل آئے ہیں۔ یہ روس سے آئے ہیں ادھر جائے، کینیڈا سے آئے ہیں ادھر جائے، امریکہ سے آئے ہیں ادھر جائے، برطانیہ سے آئے ہیں ادھر جائے۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ ساری دنیا کے شیطانوں نے مل کر اسرائیل کو آباد کیا، ہماری زمینوں پر قبضہ کیا، اور اب دنیا نصیحت کر رہی ہے کہ خیر ہے وہ بہت بدماش ہے، لہذا بدماشی کو بھی تسلیم کرو اور دو ریاستی حل کو۔ اس لیے ہم اس نظریے کے حامی ہیں جو فلسطینیوں کا ہے، جو قاضی اعظم کا ہے، جو علامہ اقبال کا ہے، اور میں حنیف جلندری صاحب کے اس پروگرام سے اتفاق رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ گلی گلی کچے کوچے میں ہم نے اہل غزہ کا، فلسطین کا یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آخری 1 منٹ آپ کو لوں گا کہ صبح جب ہم نے اخبارات پڑھے تو ہماری شرمندگی کے انتہا، ہماری بدبختی کے انتہا، ہماری ذلت اور رسوائی کے انتہا کہ ڈاکٹر عافیہ کے وکیل اس نے سٹیٹمنٹ دیا اور ٹی وی کو انٹرویو دیا کہ مجھے عافیہ نے بتایا ہے، جن کا انہوں نے باقاعدہ رپورٹ جمع کی ہے کہ ان کے ساتھ جیل میں اس پر جنسی تشدد ہوا ہے اور کئی بار ہوا ہے، اور اس نے یہ اعتراف کیا کہ اس مسئلے کے بارے میں حکومت پاکستان آگاہ بھی ہے۔ لیکن اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا ظلم کہ ایک عورت، بے بس عورت آپ کے جیلوں میں پڑی ہے، آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ عدل اور قانون کی بات کرتے ہیں، آپ دنیا کو ورلڈ آرڈر دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کے جیلوں میں ایک بچی محفوظ نہیں ہے، اور تمہاری یہودیوں کو ہمارے فلسطینی بھائیوں نے گرفتار کیا تو جب 85 سالہ عورت کو اور 45 سالہ عورت کو انہوں نے رہا کر دیا تو جاتے وقت واپس آ گئی اور اس فلسطینی مجاہد کو سلام کیا، احترام دیا اور خراج تحسین پیش کی۔ اسرائیلی پولیس نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس مجاہد نے جیل میں میرے ساتھ عزت کی برتاؤ کی ہے، مجھے احترام دیا ہے، یہی کردار تمہارا ہے، یہی کردار ہمارا ہے۔ جاتے جاتے میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، صدر سے بھی، آرمی چیف سے بھی، کہ خدا کے لیے کل آپ سب نے حضور کی خدمت میں حاضر ہونا ہے تو ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ قیامت میں ہمارے گریبان میں ہوں گے۔ پس لوگوں، نہ منہ چھپا کر جیے، نہ سر جھکا کر جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر جھکا کر جیے، نظر میں لا کر جیے۔ اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی کافی ہے کہ ہم مشعل جلا کر جیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔